ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين صدق الله العظيم۔ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا، تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا، مجھے دینے والوں کی ہر قطار میں رکھنا میرے مالک، مجھے دینے والوں کی ہر قطار میں رکھنا میرے مالک، تیرے در کے سوا کہیں ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا۔ واجب التکریم بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ یہ قرآن کریم میں ہم سب کا مالک، ہم سب کا خالق، ہم سب کا رازق کہہ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، توبہ کسے کہتے ہیں؟ یہ صرف توبہ کا نام یہی ہے کہ ہم کوئی گناہ کریں، ہم کوئی غلط کام کریں اور گناہ کرنے کے بعد، غلط کام کرنے کے بعد صرف زبان سے یہ کہہ دیں کہ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، صرف اسی کا نام توبہ ہے؟ اور کیا یہ کہہ لینے سے توبہ ہو جاتی ہے؟ میرے بھائی، ہرگز نہیں۔ توبہ کا اصل نام ہے اللہ رب العزت کے سامنے رونا، اللہ رب العزت کے سامنے گر گرانا اور ندامت کا اظہار کرنا، شرمندگی کا اظہار کرنا، آنسو بہانا، اس کا نام توبہ ہے۔ اور یہ کہہ لینا کافی نہیں ہے کوئی گناہ کرنے کے بعد کہ اللہ میری توبہ، یہ کافی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ اگر گناہوں کو کوئی چیز مٹا سکتی ہے تو صرف ایک ہی کیمیکل ہے۔ وہ کیمیکل کیا ہے؟ اور یہاں میں آپ کو یہ بتا دینا بھی مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ گناہ دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک کبیرہ گناہ اور ایک صغیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ کا مطلب ہوتا ہے بڑا گناہ اور صغیرہ گناہ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا گناہ۔ تو گناہ کتنے طریقے کے ہو گئے؟ دو طریقے کے گناہ ہو گئے، ایک گناہ ہے کبیرہ، ایک گناہ ہے صغیرہ۔ تو یاد رکھنا، گناہ کبیرہ جو بڑا گناہ ہے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ اگر گناہ کبیرہ کو کوئی چیز مٹا سکتی ہے تو صرف ایک ہی کیمیکل ہے، یعنی وہ ہے توبہ۔ توبہ کے بغیر گناہ نہیں مٹ سکتا اور اس کے بغیر کبیرہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج اس دینی محفل میں، آج اس دینی مجلس میں اور آج آپ کے اس بستی میں اور آپ کا یہ محبوب ادارہ مدرسہ ہدایت العلوم کے اس سالانہ جلسے میں آپ حضرات کو یہ بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں اور یہ کہہ دینا بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ میں آپ حضرات کے سامنے آج وہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں جو میری بھی ضرورت ہے، آپ حضرات کی بھی ضرورت ہے اور میری ہی ضرورت نہیں، اور
آپ ہی کی ضرورت نہیں، اور دنیا پر رہنے والے صرف مسلمانوں ہی کی ضرورت نہیں، بلکہ دنیا پر رہنے والے تمام انسانوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور سجایا، تو یاد رکھنا تب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہیں گے، جب تک ہم اپنے رب کو راضی کرتے رہیں گے، جب تک ہم اپنے خالق اور مالک کو راضی کرتے رہیں گے تو ہم اس دنیا میں کامیاب ہیں۔ نمازیں پڑھتے رہیں گے تو ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے، روزے رکھتے رہیں گے تو ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی قریب آنے والا ہے، لیکن یاد رکھنا جب ہم اپنے رب کی نافرمانیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں تو ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ناراضگی کب تک چلتی رہتی ہے؟ 7 پشتوں تک یہ ناراضگی چلتی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک ضابطہ سمجھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک طریقہ سمجھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ ہمیں دنیا کا مسئلہ حل کرنا ہے یا آخرت کا۔ بتاؤ، ہمیں دونوں مسئلے حل کرنے ہیں انشاءاللہ، دنیا کا بھی مسئلہ اور آخرت کا بھی مسئلہ، انشاءاللہ ہمیں دونوں مسئلے حل کرنے ہیں۔ اب بتائیں کہ اگر ہم اس دنیا کے اندر اپنے رب کی نافرمانی کریں، کون سے رب کی؟ کہ جس رب نے ہمیں دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں دی، جس رب نے ہمیں سننے کے لیے یہ کان دیے، جس رب نے ہمیں پکڑنے کے لیے یہ 2 ہاتھ دیے، اور جس رب نے ہمیں چلنے کے لیے یہ 2 پیر دیے، اور جس رب نے ہمیں سوچنے کے لیے دماغ دیا، اور ایک ہمارے سینے کے اندر ایک دل دھڑکتا ہے، تو یہ ساری کی ساری کاریگری جس رب نے بنائی ہے، کیا اس رب کا ہمیں شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ حضرات بتا دیجئے کہ اس دنیا میں جو سائنسداں ہیں، لوگوں نے انسان بھی بنا دیے، لیکن ان کے اندر روح نہ ڈال سکے، ان کے اندر جان نہ ڈال سکے۔ لوگوں نے بادل بھی بنا دیا، لیکن جس طرح کا اللہ کا نظام ہے بارش برسانے کا، وہ نظام نہ چلا سکے۔ لوگ چاند پر بھی پہنچ گئے، لیکن یاد رکھنا یہ سورج جب تک تپش دے رہا ہے، یہ چاند جب تک چاندنی دے رہا ہے، اور یہ دن اور یہ رات جب تک ہے، اور جب تک یہ ستارے جگمگا رہے ہیں، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ان کے لیے سورج کے لیے آ جائے گا، سورج جب نکلتا ہے جا کر کے اپنے مستقر میں جا کر کے رک جاتا ہے، پھر اپنے رب سے، اپنے مالک سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے، اے اللہ میں چلوں، اللہ اجازت دیتا ہے، سورج چلنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت نہیں دیں گے، سورج وہاں سے نہیں چلے گا، قیامت آ جائے گی، اور یہ چاند، یہ سورج اور یہ ستارے اور یہ آسمان روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، یہ زمین تباہ و برباد کر دی جائے گی۔ جس زمین پر ہم چلتے ہیں، جس زمین پر ہم کھیتیاں کرتے ہیں، سارے کام ہم کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس طرح کا نظام کوئی اور نہیں چلا سکتا۔ اللہ کی اتنی بہترین کاریگری ہے، تو اس کاریگری پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ ہمارے رب نے جو ہمیں حکم دیا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سے کہہ کر کے گئے ہیں ہمیں وہ کام کرنے چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھنا ہمارے لیے صرف 2 آپشن ہیں، آخرت میں ہمارے لیے 2 راستے ہیں، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں تو ہمیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا، ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، ہمیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا، اور
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جہنم میں چلے جائیں تو یاد رکھنا، اگر ہم یہ سارے کام نہیں کرتے ہیں، اپنے رب کی فرما برداری نہیں کرتے ہیں، اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیمات کو پس پشت ڈالتے ہیں، ہر شہر میں، ہر چوراہے میں، ہر گاؤں میں، ہر گھر میں ہم سنتوں کا لاشا نکالتے ہیں، سنتوں کا جنازہ نکالتے ہیں، تو یاد رکھنا ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے، اللہ کی پکڑ سے ہم نہیں بچ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں صرف دو راستے ہیں، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنی چاہیے، ورنہ یاد رکھنا جہنم ایک خطرناک جگہ ہے، جبکہ اس دنیا کی جو آگ ہے، اس دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 69 درجے بڑھا دی گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں بتائیں، ہم اس آگ کو کیسے برداشت کریں گے جب ہم اس دنیا کی ایک چھوٹی سی آگ کو، ایک حصے کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے؟ ایک ماچس کی تلی ہے جو دنیا کی ایک ایجاد ہے، دنیا والوں نے یہ ایک ایجاد کی جس سے ماچس کی تلی ہم لگاتے ہیں اور آگ جلنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ماچس کی تلی اگر کوئی ہمارے جسم میں لگا دے، ہمارے بدن میں لگا دے، تو کیا ہمارا جسم اس کو برداشت کرے گا؟ تو کیا ہمارا بدن اس کو برداشت کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ ایک ماچس کی آگ کی تلی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ایک ماچس کی تلی کسی کے کاروبار کے یعنی کپڑے میں لگا دی جائے، کسی کے کارخانے میں لگا دی جائے، تو بھی ایک ماچس کی تلی اس کو جلا کر خاکستر کر دے گی، اس کو جلا کر تباہ و برباد کر دے گی۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ جہنم کی آگ ہے جو دنیا کی آگ سے 69 درجے بڑھا دی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اسے کیسے برداشت کریں گے؟ اسے کیسے برداشت کریں گے جب ایک معمولی سی آگ، دنیا کی آگ کو ہم برداشت نہیں کرتے؟ جہنم میں خطرناک جگہ ہے۔ جہنم میں خطرناک جگہ ہے اور اس کی آگ بھی ایک دہکتی ہوئی آگ ہے جسے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، 4 مقرب اور مشہور فرشتے ہیں۔ سب سے بڑے فرشتے حضرت جبرائیل ہیں جو اللہ کا پیغام نبیوں کے پاس لایا کرتے تھے، جو قرآن کریم ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر کے آتے تھے۔ حضرت جبرائیل سب سے طاقتور فرشتے ہیں، اسی طرح حضرت میکائیل ہیں، حضرت اسرافیل ہیں، حضرت عزرائیل ہیں۔ یہ 4 مقرب اور مشہور فرشتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو بنایا اور اس کے بعد فرشتوں کو دکھایا تو فرشتے، یہ 4 مقرب اور مشہور فرشتے اسے دیکھ کر کے بے ہوش ہو گئے۔ اتنا ہی نہیں، تمام کے تمام فرشتے جہنم کو دیکھ کر کے بے ہوش ہو گئے۔ اس کی دہکتے ہوئے شعلوں کو، اس کی دہکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر کے بے ہوش ہو گئے۔ پھر دوبارہ